أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مجید کی اس صورت میں اللہ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں اور کون گھاٹے میں ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اچھے کام کرنا اور حق بات کی تلقین کرنا اور صبر کرتے رہنا۔ تو ایمان لانا ہے اللہ کے اوپر، ایک اللہ کے اوپر جس کا کوئی شریک نہیں عبادت میں اور اس کی حسن صفات میں، اور اچھے کام کرتے رہنا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اچھے کام کرنے کے ہمیں طریقے بتائے، اور ان کے جو صحابہ ہیں انہوں نے جو بھی کام اختیار کیے ہیں، انجام دی ہے، انہیں ہمیں بھی انجام دینا ہے اور حق بات کی تلقین کرنا ہے۔ حق بات وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، جیسے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور اس معاملے میں جیسے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو کوئی بھی شرک کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن جب حق بات بتانے کی بات آتی ہے نا تو وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بہانے بناتے ہیں کہ جانے دو، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو علماء اکرام کا کام ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ صحیح البخاری 3461 کی ایک حدیث ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی ہو۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایک آیت ہی جانتے ہو قرآن کی تو وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ ایسا ضروری نہیں کہ علماء اکرام ہی یہ کام کریں۔ اگر ہم کو جنت میں جانا ہے تو ہمارے اوپر ایک کام واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے، مرد ہو عورت ہو، بزرگ ہو جوان ہو، ہر کسی کو کرنا ہے۔ ایک آیت بھی اگر آپ جانتے نا، کس کا ترجمہ بھی جانتے نا، تو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہونے والی کسی بھی مسلمان کی۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ عمل کر کے جانا مطلب بہت ہی ضروری دنیا میں لوگوں کو حق بات بتانا ہے۔ اور اگر آپ پورا قرآن ترجمے سے نہیں جانتے، چاہے ایک سورت ہی ہو یا چاہے ایک آیت ہی ہو، وہ اگر آپ ٹھیک سے جانتے ہیں تو لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے، ذمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرماتے ہیں، تم کیا اچھا گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو، اور تم لوگوں کو اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے روکتے ہو۔ ہم جس سماج میں، سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، معاشرے میں، وہاں پر ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر ہمیں کام کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے اور نیکی کا حکم کرنا ہے۔ جیسے کہ سودی نظام ہے، شراب ہے اور جوا ہے، اس کے سب الگ الگ قسمیں نکل چکی ہیں۔ آج موبائل کے اندر بھی نوجوان جو ہے گھر میں بیٹھ کر کے جوا کھیل سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے اس کی کوانٹٹی زیادہ ہو یا کم ہو، نشہ زیادہ آتا ہو یا کم آتا ہو، تو اس کو بھی روکنا ہے ہمیں۔ اور بعض دفعہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچانا ہے، جو کہ گورنمنٹ میں ہمارے لوگ جو موجود ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچانا ہے، اور ان کو بھی منع کرنا ہے اس بات سے کہ اس چیز کو مطلب اس کا رد عمل کرنا ضروری ہے۔ چاہے نوجوان ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، سب کا کام ہے برائی سے روکنا ہے۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کے لیے ترغیب کرنا ہے۔ نماز کے لیے کہیے، روزے کے لیے کہیے، حج کے لیے کہیے، زکوٰۃ کے لیے کہیے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس معاملے میں لوگ آپ کا مطلب رد کر سکتے ہیں کہ آپ کون سے زمانے میں جی رہے، یہ کون سا زمانہ چالو ہے، آپ کیا روزے نماز کی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اسی کی دعوت ہمیں دینا ہے، دوسری دعوت نہیں دینا، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، اس کی دعوت نہیں دینا۔ ہاں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، دعوت دیجیے آپ، لیکن نماز کی، روزے کی، اس کی دعوت بہت ضروری ہے، توحید کی دعوت بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے لوگ بہت سارے گمراہ ہو چکے، جو کہ مطلب ایک اللہ کی عبادت کرتے لیکن پھر بھی کیسا ہے، اچھے کام نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جوئے میں مبتلا ہیں، الگ الگ کاموں میں مبتلا ہے، تو ہمیں ان کو جو ہے اچھے کاموں کا مطلب ترغیب دینا ہے۔ جیسے کہ مطلب کوئی غریب ہے تو اس کے لیے کچھ اناج کا کر دیں، کچھ بیمار ہیں تو اس کو اسپتال میں کچھ تھوڑا بہت اس کے بل پے کر دیں ڈاکٹر کے پاس میں۔ کچھ لوگ جو رہتے ہیں جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں رہتا، ان کو تھوڑا بہت ایسی ٹیم بنا کے، کمیونٹی فرینڈ سرکل تیار کر کے، ان کا مطلب ایک رینٹ پر ان کو گھر لے کے دیجیے۔
کوئی خواتین اگر بیوہ ہے تو مطلب تھوڑا بہت اس کی بھی مدد کر دیجئے تاکہ اس کی بھی روزی روٹی چل سکے، اس کے بھی بچے پل سکے۔ اسکول کالج میں اگر بہت سارے ایسے بھی بچے رہتے جو اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکتے، ان کے کچھ مسئلے رہتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے ایسا کس کے پاس میں اگر گاڑی ہے تو وہاں تک ان کو چھوڑ دیا کرے بچوں کو، یا پھر کچھ خرچ بھی جیسے کہ ان کو نوٹ بک کے لیے، ایگزام پیپر کے لیے، ایسے کچھ مطلب کچھ پیسے کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے کسی کام کو حقیر نہ سمجھے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، ہو سکتا ہے یہ نیکی آپ کے لیے آخرت میں بہت بڑی ثابت ہو سکتی، جنت جہنم کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک نیکی مطلب انسان کے لیے کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور ایک گناہ بھی کافی ہے جہنم تک لے جانے کے لیے۔ تو کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھے۔ اگر آپ کے پاس میں دولت دی ہے نا، اللہ نے صحت دی ہے نا، عقل دی ہے نا، تو اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے لوگوں کو بھی نفع پہنچانے کے لیے۔ ایک حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ فلاں فلاں بستی کو ہلاک کر دو۔ اس پر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا عبادت گزار بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی آج تک۔ پھر اللہ یہ حکم دیتے ہیں جبریل علیہ السلام کو کہ آپ الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ اللہ نے اس کا حکم اس لیے دیے جبریل علیہ السلام کو، جو کہ وہ انسان تھا نا صرف اپنی ذاتی عبادت میں مغن تھا۔ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا ہو رہا تھا نا، اس کو کچھ خبر نہیں، کچھ لینا دینا نہیں تھا، صرف اپنی ذاتی عبادت میں مغن تھا وہ شخص، اس لیے اللہ نے اس کو عذاب کا حکم دیے۔ تو اس باتوں سے ہمیں یہی حاصل کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی اس میں شمار نہ ہو جائے۔ ذاتی عبادتیں، روزے، نوافل اور نفلی روزے تو چالو ہی، لیکن توحید کی دعوت دے رہے نہیں، نیکی کا حکم کر رہے نہیں، برے کاموں سے روک رہے نہیں، تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا۔ تو ڈر جانا ہے ہم کو، جو اللہ بتاتے نا قرآن اور حدیث میں، ان باتوں سے ڈر جانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس میں مکمل واضح پورا اسلام کا علم نہیں، لیکن جتنا بھی ہو، ناخن کے برابر بھی ہو، اتنا بھی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر برے کام آپ دیکھتے ہیں نا تو ہاتھوں سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، یا کم سے کم دل میں تو برا جاننا، اتنا تو ہم لوگ کر سکتے نا۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے نا تو ہمارے دلوں میں تو ایمان نہیں ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کو آپ برا عمل کرتے دیکھیں تو کم سے کم دل میں برا جانے اس انسان کو، اس کے عمل کو۔ یہ آخری سطح ایمان کی، اس کے بعد میں کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر چاہے نماز ہو، روزے ہو، کرتے رہو، اپنی عبادت میں مگن رہو، تو اس کا کچھ فائدہ آخرت میں ہونے والا نہیں ہے۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا، جو کہا گیا ہے اور جو سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔